معزز سامعین، حاضرین جمعہ اور دوستوں، ہم سب اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، گناہ آپ سے سرزد نہیں ہوتے تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کس قدر ہوتی تھی ہم سب جانتے ہیں۔ کتنی لمبی لمبی نمازیں آپ نوافل پڑھا کرتے تھے، نفلی روزے کا کس قدر اہتمام کیا کرتے تھے، دیگر عبادات اور دیگر اطاعت کے کاموں کو کس حد تک بڑھ چڑھ کر کے کیا کرتے تھے، یہ ہم سب آئے دن سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، جس سے خطاؤں کا صدور ہونا ممکن ہی نہیں کیونکہ وہ معصوم ٹھہرے، اب معصوم کا حال تو یہ ہے کہ وہ اتنی عبادت کر رہا ہے، تو پھر یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی اطاعت اور عبادت کس حد تک کرنی چاہیے اور کتنا زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے، اور یہی سبق بتاتا ہے کہ ہماری تخلیق کا اور اس دنیا میں رہنے کا وہ ہے رب کی عبادت، رب کی اطاعت، رب کی رضامندی کا حصول، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے اسباب کو اپنانا۔ یہ ہے واحد اور پہلا اور آخری بنیادی مقصد۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عبارت ہے عبادت سے۔ آپ کی پوری زندگی صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک، رات ہو یا دن ہو، حتیٰ کہ آپ سفر میں بھی ہوں، حتیٰ کہ آپ جنگ کی عالم اور جنگ کے میدان میں بھی ہوں، رب کے ذکر سے، رب کے فکر سے، رب کی اطاعت و عبادت سے آپ سستی اور غفلت نہیں برتا کرتے تھے۔ یہ کس بات کی غماز ہے؟ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ہم جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، گناہ کی لپیٹ میں ہیں ہم، اور شیطان کے بنے ہوئے جال میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ رب العزت کی اطاعت و عبادت کس قدر کرنی چاہیے۔ میرے بھائی، وہ نبی جب رمضان کا مہینہ پاتا تھا تو اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جتنی عبادت کیا کرتے تھے اتنی عبادت دیگر مہینوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی جو ہم نے پڑھا اور سنا ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، وہ نبی جب رمضان پاتا تھا تو رمضان کے اندر کی گئی عبادت دیگر مہینوں کے اندر کی گئی عبادت سے بڑھ جاتی تھی۔ حالانکہ دیگر مہینوں کے اندر کی گئی عبادت بھی کوئی لمحہ خالی نہیں جاتا تھا۔ اب وہ نبی جب رمضان پائے تو پھر رمضان کے اندر عبادت کا خاص اہتمام کرے، اور پھر جب رمضان کا آخری عشرہ آئے تو اہتمام میں اور اضافہ ہو جائے۔ یہ بھی اشارہ کرتا ہے کہ ہمیں عام دنوں میں بھی اللہ کے اوامر کو بجا لانا ہے، نواہی سے بچنا ہے، لیکن رمضان میں خصوصی توجہ دینی ہے۔ رمضان میں خصوصی توجہ دیکھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور سلف صالحین عام دنوں کے مقابلے میں رمضان کے مہینے کے شروع کے عشرے میں، شروع کے دہے میں عبادت عام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ کرتے تھے، اور پھر پہلا عشرہ جب بیت جاتا تو دوسرے عشرے میں پہلے کے عشرے کے مقابلے میں زیادہ ہوتا تھا، اور ان دو دہوں کے مقابلے میں آخری عشرہ جو آخری دہا ہے 21 سے لے کے 29 یا 30، اس میں پورے سال کے مقابلے میں اور رمضان کے شروع کے 2 دہے کے مقابلے میں زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ لیکن تھوڑا سا رک کر کے ہم سوچ لیتے ہیں ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے۔ عام دنوں میں جو ہماری جو عادت ہے اور جو رفتار ہے زندگی کی، وہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ نوافل کی بات نہیں کرتے، فرائض ہم سے نہیں ہوتے،
فرائض ہم ادا نہیں کرتے۔ دوسری طرف جب رمضان پا جاتے ہیں تو شروع کے 2-4 دن، ایک ہفتہ، زیادہ سے زیادہ ایک عشرہ، جو شوق اور ذوق رہتا ہے، جو جوش اور جذبہ اور ولولہ رہتا ہے، وہ جوش و جذبہ اور ولولہ دھیرے دھیرے بجائے بڑھنے کے ختم ہو جاتا ہے یا کم ہونے لگتا ہے۔ جبکہ ہمارے اسلاف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے جوں رمضان آگے بڑھتا، آپ کی عبادت کی گاڑی کی رفتار بڑھ جاتی تھی۔ لیکن ہماری عبادت کی گاڑی کی رفتار جوں رمضان آگے جاتا ہے، رفتار اور اس کی اسپیڈ کم ہونے لگتی ہے۔ یہ الٹی چال ہم کب تک چلیں گے؟ محبت کی گنگا بہانا ہو تو ہم سے آگے کوئی نکل نہیں سکتا، اور محبت کے تقاضے کو ادا کرنا ہو تو ہم سے پیچھے شاید کوئی آ نہیں سکتا۔ تو پھر یہ دوہری چال اور دگلی پالیسی بند کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیں، اور پھر آپ کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے آپ کے جانثار صحابہ نے کیا کچھ کیا، ان کی زندگیوں کو بھی سامنے رکھیں، اور اس کے بعد ہم اپنی زندگی کے لیے فیصلہ کریں تو یقین جانیں ہماری زندگیوں میں وہ رنگ آئے گا جو رنگ مطلوب ہے، جو اللہ رب العزت کی منشا ہے، جو اس کی چاہت ہے۔ تو پہلی بات تو یاد یہ رکھیں کہ رمضان کا تقریباً دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے۔ 15 رمضان سے بھی ہم آگے نکل چکے ہیں، اور اب دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کو ہے، تیسرا عشرہ بھی یوں ہی دیکھتے دیکھتے آ جائے گا ہی نہیں بلکہ ختم بھی ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ اما عائشہ فرماتی ہیں یجتہد فی العشر الاواخر، آخری عشرے میں جتنا آپ اجتہاد کرتے تھے، جتنا آپ کوشش کرتے تھے، جتنی چستی اور پھرتی کے ساتھ آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ما لا یجتہد فی غیرہ، اس کے علاوہ والے عشرے میں اتنا نہیں کیا کرتے تھے۔ میرا خیال ہے سبق سامنے ہے اور ہم اس سے سبق لیں گے۔ اب جو ایام بچے ہیں ان کو سستی اور غفلت میں ضائع ہونے نہیں دیں گے، اللہ توفیق دے۔ میرے بھائی، میرے دوست، اماں عائشہ فرماتی ہیں جب آخری عشرہ جب پا جاتے، اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری عشرے میں آپ داخل ہو جاتے تو وہ ایک جھلکیاں پیش کر رہی ہیں، ایک منظر کشی کر رہی ہیں، اور وہ منظر کشی میں انہوں نے صرف 3 جملے فرمائے ہیں، اور اس کی تفسیر کی جائے تو پورا خطبہ ناکافی ہو جائے، لیکن ہم صرف سرسری بات کر رہے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرے میں داخل ہوتے تو احیا لیلہ، اپنی پوری رات کو بیدار رکھتے، شب بیداری کرتے۔ یار شب بیداری تو ہم بھی کرتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں ہم لوگ شاید سوتے ہوں، یا اگر سوتے بھی ہوں تو بہت تھوڑا بہت کم سوتے ہیں، لیکن ہم کرتے کیا ہیں جاگ کر کے؟ یا تو کرکٹ کھیلیں گے، یا میچ دیکھیں گے، یا گپ شپ کریں گے بیٹھ کر کے کرسیوں پر، کرسی توڑیں گے، غیبت چغلی کریں گے۔ وقت کا ضیاع کے علاوہ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جاگا تو صحابہ بھی کرتے تھے، جاگ ہم بھی رہے ہیں، لیکن ان کی جاگنے کا جو طرز تھا اور ہمارے جاگنے کا جو ادا ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لیکن یہ فرق مٹانا پڑے گا۔ اگر ان سے رشتہ اور نسبت جوڑنی ہے تو پھر یہ فرق مٹائے بغیر یہ کام نہیں چل سکتا۔ رمضان کی راتوں میں بیٹھ کر کے غب شپ، وقت کا ضیاع، غیبت چغلی اور لڑانا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، یہ سب ساری حرکتیں ہم اور آپ کرتے ہیں، کمروں میں بیٹھ کے کرتے ہیں، باہر برآمدے میں بیٹھ کے کرتے ہیں، یہاں اور وہاں کرتے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے وہاں کرتے ہیں۔ یہ سب ہم رمضان کی ناقدری نہیں کر رہے ہیں تو اور کیا کر رہے ہیں؟ یہ رمضان کی ناقدری نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ خود فیصلہ کریں۔ لیکن یہ یاد رکھیں، اگر رمضان کی ناقدری ہم نے نہیں چھوڑی تو پھر یہ جان لیجئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بد دعا میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ ہمارا بھی شمار انہی لوگوں میں ہوگا جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے۔
کہ جو لوگ رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کرتے اور پھر اس میں ایسے اعمال نہیں کرتے جو اللہ رب العزت کی رضا اور بخشش و مغفرت کے پروانے کے حصول کا ذریعہ اور سبب ہے، تو پھر ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہوں، یہ نبی کی بد دعا ہے۔ تو رمضان کا دن ہو یا اس کی رات، ہم اس کی قدر کریں، سستی غفلت سے بھی بچیں اور لایانی اور فضول کام سے بھی بچیں۔ ایسی حرکت نہ کریں جو حرکت رمضان کی ناقدری میں شمار ہوتی ہو۔ کہیں ہم غلطی سے جانے انجانے شعوری اور غیر شعوری طور پر اس بد دعا کی لسٹ میں شامل نہ ہو جائیں، اللہ بچائے۔ نبی اکرم کی ادا اماں عائشہ فرماتی ہیں احیا لیلہ وایقظ اہلہ، آپ صرف خود نہیں جاگا کرتے تھے، صرف خود اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، گھر والوں کو بھی اس میں شریک کرتے تھے۔ میرے بھائی، نہ کہ یہ مہینہ سونے کا نہیں ہے، یہ مہینہ دیگر لہو و لعب میں بتانے کا نہیں ہے، یہ مہینہ اور یہ گھڑیاں اور یہ اوقات یوں ہی ضائع کرنے کے نہیں ہیں، بلکہ جاگنے کے ہیں، رب کی عبادت کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، بخشش و مغفرت کی دعائیں کے لیے، توبہ و استغفار کے لیے، رب کے سامنے حاضر ہو کر کے، اس کے دربار میں حاضری دے کر کے رونے اور گڑ گڑانے کے ایام اور گھڑیاں اور اوقات ہیں۔ آپ جہاں خود بیدار ہوتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے اور بیدار کرتے تھے اور ان اہم کاموں میں انہیں بھی شریک رکھا کرتے تھے۔ اماں عائشہ ایک جھلک پیش کر رہی ہیں، وجد وشد مئزرہ، اور آپ کمر کس لیتے تھے، پھاڑ کس لیتے تھے، یعنی اب دیگر کاموں سے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے اور دنیاوی تمام الجھنوں سے پاک ہو کر کے ایک اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر و فکر کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے، دیگر تمام مشغولیات کو تج دیتے تھے۔ کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ کس کی ادا ہے؟ یہ اس نبی کی ادا ہے جس نبی کے اگلے پچھلے سارے ذنب معاف، جو اللہ رب العزت کا سب سے بڑا چہیتا، جو اللہ رب العزت کی نگاہ میں سب سے بڑا محبوب، اس محبوب کی یہ ادا ہے، اور اس محبوب کے ماننے والے ہم بھی ہیں، اور ہماری اداؤں کو دیکھ کر یقین جانیں کبھی کبھی یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے انسان کہ کبھی کبھی انسان تو انسان، شیطان بھی شرمسار ہو جاتا ہے۔ شیطان بھی شرمسار ہوتا ہے ہماری حرکتوں کو دیکھ کر کے، وہ بھی سوچتا ہوگا کہ یہ تو ہم سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ لیکن میرے بھائی میرے دوست، اللہ کا کرم ہے، اس کا لطف و عنایت کہ ایک انسان اگرچہ وہ ایسے اعمال کر گزرے جس سے شیطان شرمسار ہو، لیکن اللہ رب العزت کی کریمی اور اس کی رحیمی کی صفت جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ اگر بندہ رب کے بارگاہ میں واپس آ جائے، یو ٹرن لے لے، تو یقین جانے اللہ رب العزت اسے اپنانے کے لیے تیار ہے۔ یہ اس کا فضل ہے، بس یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی عنایت اور توجہ ہے، یہ اس کی لطیفی ہے، یہ اس کی رؤوفی اور رحیمی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کیا ان اداؤں کو ہم سامنے رکھ کر کے اپنے آپ کو توبہ اور تائب ہونے کے لیے تیار نہیں کر پائیں گے؟ کیا اب بھی ان ایام کو ہم یوں ہی ضائع و برباد کریں گے؟ یوں ہی شتر بے مہار کی طرح سے ہم اپنے آپ کو آزاد کر لیں گے اور ان تمام چیزوں کو سامنے نہیں رکھیں گے جن چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سامنے رکھا کرتے تھے اور جن کی طرف آپ نے ترغیب بھی دی، ابھارا بھی، تشویق بھی دلائی اور اسی طرح سے بڑے بڑے انعام کی خوشخبری بھی سنائی؟ اس کے باوجود اگر ہم سستی اور غفلت کے شکار رہے اور اسی طرح سے ضائع اور برباد کرتے رہے ان اوقات کو، تو ہم سے بڑا محروم القسمت، ہم سے بڑا بدقسمت اور بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی میرے دوست،